آپ لوگ پیچھے رہیے تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسیم میں تشریف فرما محترم جناب منظور عالم صاحب، جناب شوکت علی صاحب، صوبائی صدر مجلس اتحاد المسلمین جناب کلیم جامعی صاحب، حامد سنجری صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام معزز اراکین، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے اس عنوان کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس کا تعلق کسی سیاست سے نہیں ہے. جس بات کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق آنے والے اسمبلی الیکشن سے نہیں ہے، بلکہ جس بات کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، میرے بھائی، میرے بزرگوں، جو چیز کا میں آپ کے سامنے جس چیز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہماری شناخت سے ہے، اس کا تعلق ہماری پہچان سے ہے، اس کا تعلق اس لیے اہم اور ضروری ہے کہ ہم اس کے تحت اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اپنی زندگی کے بہت بڑے فیصلوں کو اس کے مطابق کرتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، یہ بات اس لیے اہم ہے کہ اس کا تعلق ہماری شریعت سے ہے. ہم کسی بھی مسلک سے ہمارا تعلق ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، مگر جو چیز آج ہمارے ملک میں ہم سے کی جا رہی ہے وہ نہایت ہی غلط ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں مداخلت کی بات کی جا رہی ہے. ہم کسی سے بھی تعلق ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے ہو سکتا ہے، کسی سوچ سے ہو سکتا ہے، مگر آج اسدالدین اویسی آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے اس بات کی گزارش کر رہا ہے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی وابستگیوں سے اونچے اٹھیں، ہم اپنے آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی شریعت کو بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے تعلق سے ہم کو بیٹھ کر سوچنا پڑے گا. اس وطن کو آزاد کرنے کے لیے، ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہم نے بہت بڑی قربانیاں دی. میرے بھائی، ہندوستان کی آزادی کی تحریک 1920 سے نہیں شروع ہوئی جب مہاتما گاندھی ہندوستان کو تشریف لائے. ہندوستان کی آزادی میں صرف نہرو کا یا ذکر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس میں بہت زیادہ ہماری لمبی تاریخ ہے. ہندوستان کی جنگ آزادی میں صرف 1920 اور 1930 کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کا اگر ذکر شروع ہوگا تو سن 57 سے شروع کرنا پڑے گا. اس میں ذکر کرنا پڑے گا کہ کیسے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے برسوں اپنی زندگی کالا پانی میں گزاری، اور کیا سوچ کر گزاری ایک جیت عالم دین علامہ فضل خیر آبادی، جن کی کتابوں کو آج بھی اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا. علامہ فضل